کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جس سے ادوار کا تعین ہوتا ہے، ایک عہد، کوئی باب کہہ لیجئے، کوئی ورک کہہ لیجئے، یا کوئی مہک ابھرنے لگتی ہے۔ آج وہ آئے ہمارے گھر میں، لیکن حقیقت اتنی سادہ اور سلیس بھی نہیں ہے۔ اگر کچھ کوشش کی جائے تو کچھ نہ کچھ کنٹراورشل چیزیں بھی نکل آئیں گی، لیکن کبھی حکومت میں آئے نہیں کہ ہمارے پاس ان کی کارکردگی موجود ہو۔ جتنے عزت پاکستان میں رکھتے ہیں اتنی ہندوستان اور اتنی انگلستان میں رکھتے ہیں۔ گوروں سے لے کے بچوں، خواتین، بڑوں، سب سے ان کو کمیونیکیٹ کرنے آتا ہے، اور بالخصوص خواتین اور بچوں کے تو ہر دل عزیز۔ بنیادی وجہ شہرت برق رفتاری سے تیز دوڑتے ہوئے آنا اور اسی رفتار سے بال پھینکنا، اور وہ بال، وہ گیند جو وکٹوں کو آر پار ہو جائے۔ شاید سیاست میں یہ موقع ابھی حاصل کر نہیں سکے۔ پاکستان میں تحریک انصاف پارٹی کے صدر، رکن قومی اسمبلی، پاکستان کرکٹ کے سابق کپتان عمران خان صاحب، عمران خان صاحب، یہ تو تھیں آپ کی مطلب ایلیمنٹس یا خصوصیات، لیکن آپ اس وقت ایک سرکمسٹانسز، ایک ماحول میں بھی رہ کے سیاست کر رہے ہیں۔ اس سے شروع کرتے ہیں۔ آج کل الیکشنز کا دور چل رہا ہے، اور آپ سنا ہے کہ آپ الیکشنز میں حصہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، کچھ اس طرح سے؟ نہیں جی، حصہ لینے کے لیے تو تیار ہے، لیکن جب پہلے ہی پتہ چل گیا کہ الیکشن میں انتہا کی دھاندلی ہونی ہے، الیکشن منصفانہ نہیں ہونے، پری پول ریگنگ ہو چکی ہے، یعنی کہ ایک آرمی چیف، آرمی جو سارے پاکستان کی ہے، اس کا چیف جگہ جگہ جا کے اور اپنی فوج کو بھی کہہ رہا ہے کہ لبرل اور ماڈریٹ اور میری کاف لیگ کو ووٹ دو، تو یہ تو سیدھی اگر یہاں آزاد الیکشن کمیشن ہوتی تو انہوں نے پریزیڈنٹ کو روک دینا تھا یہ ایسی سٹیٹمنٹس دیتے ہوئے۔ تو جب ہمیں پتہ ہے کہ نہ الیکشن کمیشن آزاد ہے، نہ عدالتیں آزاد ہیں، اور جنرل مشرف کی جو کاف لیگ ہے وہ سوائے دھاندلی کے جیت ہی نہیں سکتی، تو پھر ہم الیکشن کی کیوں تیاری کر رہے ہیں؟ ہمیں تحریک کی تیاری کرنی چاہیے، تحریک کہ ہمیں آزاد الیکشن کمیشن چاہیے، منصفانہ الیکشن چاہیے۔ پالیٹکس ایک پریگمیٹک چیز کا نام ہے، جس میں آپ کرکٹ ٹیم کے کپتان ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے ریسورسز کو دیکھتے ہوئے پلاننگ کرنی چاہیے۔ آپ کرکٹ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ان ریسورسز کو کس طرح سے آگے بڑھ کے ایگریسو انداز میں یوٹیلائز کیا جائے۔ کیا خیال ہے پاکستان میں اتنی مطلب جو گندگی پائی جاتی ہے، اس میں اچانک اتنا ڈائبولوک، اتنا یو ٹرن لے کے یہ فیصلہ کر دینا کہ ہم الیکشنز میں دھاندلیاں ہوں گی، ہم بیٹھیں گے ہی نہیں؟ پیپلز پارٹی یہ موقف نہیں رکھتی۔ اصل میں جی، پاکستان کی جو سیاسی سوچ ہے وہ آگے نکل چکی ہے۔ اس میں آپ جیسی ٹی وی چینلز کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ جو پبلک ہے اس میں یہ پولیٹیکل ڈیبیٹ سن کے پہلی دفعہ پبلک نے دیکھا ہے، اپوزیشن بیٹھی ہے، گورنمنٹ ایک طرف بیٹھی ہے، گورنمنٹ کے نمائندے، ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، کرنٹ ایشوز پہ بات چیت ہو رہی ہے۔ جو پبلک کی آج اویئرنیس ہے، جو ان کی سوچ میں اضافہ ہوا ہے، کبھی پاکستان میں پہلے نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان قوم اب تیار ہے جمہوریت کی طرف جانے کے لیے۔ جمہوریت کے اندر دو ریکوائرمنٹس ہیں، ایک منصفانہ الیکشن، آزاد الیکشن کمیشن کے پیچھے، اور دوسری چیز آزاد عدالتی نظام۔ جب تک آپ کی عدالتیں آزاد نہیں ہوتی، اس ملک میں کبھی جمہوریت نہیں آ سکتی۔ لیکن الیکشن تو حسنی مبارک 24 سال سے کروا رہا ہے، الیکشن تو ابھی رابرٹ مگاوے نے زمبابوے میں کروایا ہے، صدام حسین الیکشن کرواتا تھا۔ الیکشن میں تو جمہوریت نہیں ہے۔ لیکن الیکشنز اگر نہیں ہوتے ہیں، جو تحریک چلانے آپ جا رہے ہیں وہ تحریک بھی تو نہیں چل سکتی۔ شیخ حسینہ واجد لوگوں کو گلیوں میں لے کے آ گئی اگر ان کو احساس ہوتا ہے کہ الیکشنز میں کہیں دھاندلی ہوں گے۔ یو آر انکیپیبل ٹو برنگ پیپل آن دا اسٹریٹس۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں بائی اینڈ لارج دی ہول اپوزیشن۔ نہیں، اپوزیشن کا اس لیے لوگوں کا قصور نہیں ہے۔ لوگ اس وقت تنگ ہیں، لوگ سارے ماحول سے تنگ ہیں۔ ایک ہر طبقہ تنگ اس لیے کہ پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کیا ہونا ہے۔ ایک آدمی کے اوپر سارا سسٹم چل رہا ہے، اس کو کچھ ہو جائے سارا سسٹم نیچے آ جائے گا، نہ اس ملک میں انویسٹمنٹ آئے گی، اور وہ آدمی اپنے آپ کو کرسی پہ رکھنے کے لیے بار بار کہتا ہے کہ پاکستان کا سب سے اہم مسئلہ دہشت گردی ہے۔ جب دہشت گردی اگر پاکستان کا اہم مسئلہ ہے تو باہر سے کسی نے انویسٹ تو کرنا نہیں ہے، کوئی سرمایہ کاری نہیں ہوگی،
اگر جو سرمایہ کاری جس کو یہ کہہ رہے ہیں وہ اپنے اثاثے بیچ رہے ہیں اس کو سرمایہ کاری کہہ رہے ہیں. انویسٹر تو تب آتا ہے جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتی ہے. اب پولیٹیکل سٹیبلٹی کیسے ہوگی کہ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے, ایڈ ہاک ازم پہ پاکستان چل رہا ہے. اور دوسری چیز دہشت گردی کے اوپر انہوں نے مین پلانک بنا لیا پاکستان اپنی سروائیول کا, جنرل مشرف نے. اس لیے جب تک پاکستان میں ایک حقیقی جمہوریت نہیں آتی, جس طرح ہندوستان میں ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک الیکشن ہوگی, وہ پارٹی کا کیا مینیفیسٹو ہے, ان کا کیا مینیفیسٹو ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی جب تک نہیں آئے گی ملک آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. میری ذاتی رائے ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد کم از کم جو اتنا بڑا نہیں تو کوئی ابھر کے سامنے آیا لوگوں میں یا پاپولرٹی کے حوالے سے, وہ تھے عمران خان. لیکن کچھ یوں ہے کہ عمران خان کی کانسٹیٹیونسیز نہیں بن رہی ہیں, وہ ووٹ مینیپولیٹ یا وہ ووٹ جو ہے صحیح طرح سے ڈائریکشنز میں نہیں جا رہا, اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہواؤں میں ہے. میں آپ کو عرض یہ کروں کہ یہ جو آنے والی الیکشن ہے, میں آپ کے ٹی وی پروگرام کے بعد انشاءاللہ الیکشن کے بعد آؤں گا. میں یہ آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف پاکستان میں ایک پولیٹیکل فورس بنے گی اس الیکشن کے اندر, کیونکہ یہ پہلا الیکشن ہوگا جو ہم تیاری کر کے لڑیں گے. جو 97 کا الیکشن جب پارٹی کا نے پہلا الیکشن لڑا, 5 مہینے پارٹی کی عمر تھی. ایک 14 کروڑ لوگوں کے اندر نئی پارٹی جو پرانے سیاستدان کو نہیں لے کے آئی, نئے لوگوں کو لے کے آئی, وہ نہیں جیت سکتی تھی. دوسرا الیکشن کنٹرول الیکشن ہوا, جنرل مشرف کے ساتھ تھے. آہستہ سے احساس ہوا آہستہ آہستہ کہ جنرل مشرف بھی وہی ڈکٹیٹر جو پہلے ڈکٹیٹرز تھے ان کی طرح ملک چلانا چاہتے ہیں, وہی چور و چکوں کو ڈاکوؤں کو اپنے ساتھ ملا لیا, کنٹرولبلز کو. تو ہمیں بھی کا ساتھ مل جاؤ, تو ہم 3 مہینے پہلے ان سے علیحدہ ہوئے, تو نہ اپوزیشن رہے نہ گورنمنٹ رہے. تو وہ اس الیکشن میں تو ہم نے کیا نون لیگ بھی اڑا دی. یہ الیکشن میں تیاری کر کے ہم آپ لڑیں گے. کے بارے میں آپ کے نقاد کہتے ہیں کہ عمران خان سولو فلائٹس لینے کے لیے ہمیشہ تیار, کلیکٹیولی جس طرح شیفرڈ چلاتا ہے چیزوں کو, وہ آرٹ عمران خان کو نہیں آیا. دیکھیں, جب کوئی ایک کسی کو بھی ناکامیابی ہوتی ہے, فیلئر ہوتا ہے, تو پرابلم سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی اس میں کوئی نقطہ نکالنا شروع ہو جاتا ہے کہ جناب یہ اس وجہ سے نہیں کامیاب ہوگی, اس وجہ سے نہیں ہوئے, یا یہ سولو فلائٹ ہے وغیرہ وغیرہ. اصل میں ہماری جو پارٹی ہے 10 سال کی اس کی عمر ہے, اس نے 2 الیکشنز جو لڑے ہیں, دونوں الیکشنز کے اندر پارٹی گورنمنٹ کا حصہ بن سکتی تھی. دونوں الیکشنز میں آفر تھے ہمیں کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے گورنمنٹ میں آ جاتے. دونوں الیکشن میں پارٹی نے اپنے مینیفیسٹو, اپنے نظریے کے لیے نہیں آئی پاور میں. کبھی پاکستان میں ایسے نہیں ہوا, کبھی پاکستان میں ایسے نہیں ہوا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی اسٹیبلشمنٹ شروع سے ہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کرے. یہاں 2 فورسز بنی ہیں, ایک ذوالفقار علی بھٹو جو ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے ساتھ مل کے انہوں نے پاور میں آئے, دوسری طرف نواز شریف جن کو ایک ملٹری گورنر نے, جنرل جیلانی نے باقاعدہ ان کو پالیٹکس میں لے کے اور نرچر کیا. یہ واحد پارٹی ہے جس نے نیا ایکسپیریمنٹ کر رہی ہے. کیا برا ہے کہ آدمی تھوڑی سی کمپرومائز کرتے ہوئے اس کے بعد جب وہ جیت کے آتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو یا نواز شریف, تو وہ عوام they people had a popular mandate. اصل میں جی یہ اس میں کوئی شک نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں انیشیٹ آپ بھی کر لیتے مشرف صاحب سے کوئی سمجھوتا وغیرہ, مطلب نہیں. میری عرض یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پالیٹکس کے اندر جو انیشیشن تھی نواز شریف کی اور ذوالفقار علی بھٹو کی, 2 ہی لیڈر آئے ہیں. بے نظیر تو والد کی وجہ سے آئی نا پالیٹکس میں, وہ ان کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ اوپر لے کے آئی. میں وہ واحد پاکستان میں آپ کو پولیٹیکل جو انشاءاللہ فورس بنے گی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کولیبریٹ کر کے پاور میں نہیں آنا چاہتا, عوام کے زور پہ آنا چاہتا ہے. اب وہ کیوں, اصل سوال آپ نے پوچھا کیوں, اس لیے کہ پاکستان میں تبدیلی آئے گی تب جب سٹیٹس کو کا حصہ بن کے آدمی نہ آئے, سٹیٹس کو کے باہر سے عوام کے زور پہ آئے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک اس ملک میں تبدیلی نہیں آئے گی پاکستان کو کوئی مستقبل نہیں ہے. معراج محمد خان کہتے ہیں کہ ہم نے جانا تھا کہ عمران خان صاحب بڑے کیرزما رکھنے والے آدمی ہیں, بڑے پاپولر ہیں, ان کو ڈائریکشن دی جائے گی. جس طرح ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں, تو کچھ نہ کچھ چیزیں بننا شروع ہو جائیں گی. آپ بھی چل پڑے مشرف صاحب سے ملنے کے لیے, اور ہم نے کہا ہم ملنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. اصل میں
دیکھیں ہم نے جو آئی تھنک یو میٹ پریزیڈنٹ فار دیٹ، باتیں تو ہوئی آپ کی ان سے؟ پریزیڈنٹ سے ہمارے 2 سال ہم نے 2.25 سال سپورٹ کیا پریزیڈنٹ کو. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس ملک کے اندر ادارے کمزور ہیں. ایک آدمی آیا سنسیئر باتیں کر رہا تھا، اس کا جو سلوگن تھا وہ یہ کہ میں پاکستان میں شام ڈیموکریسی ختم کر کے حقیقی ڈیموکریسی لے کے آؤں گا. ہم نے اس کی سپورٹ کی، اس کی وجہ سے نہیں، اس کے ایجنڈا کی وجہ سے. جب ہم نے یہ احساس ہوا کہ یہ پاکستان میں شام ڈیموکریسی سے بڑا شام لانے لگا ہے، تب اسے علیحدہ ہو گئے. یہ یاد رکھیں کہ ہم وہ پارٹی تھے، واحد پارٹی تھے جس کو آفر تھی جنرل مشرف کے ساتھ جانے کی اور جو نہیں گئی. باقی جن پارٹیز کو آفر تھی وہ چلی گئی. تو واحد پارٹی تھی جو علیحدہ ہوئی اور بڑا نقصان ہمیں اٹھانا پڑا. آئی ایس آئی نے ہماری پارٹی ختم کی، ہمارے ممبرز کو یا بٹھا دیا، کیونکہ گورنمنٹ کے اگینسٹ کون لڑتا ہے الیکشن؟ جب آپ نے پیسہ لگانا اور سامنے آئی ایس آئی کھڑی ہو، کوئی الیکشن نہیں لڑتا. اور کئیوں کو انہوں نے دوسری پارٹی میں لے گئے. آپ ٹیمپر بال کرنے کے ماہر ہیں، مطلب آپ کو پتہ ہے بال ٹیمپر ہو جاتی ہے، جب آپ کو وہ ایلیمنٹس پتہ ہیں، جب وہ ڈائنامکس پتہ ہے کہ کس طرح سے وہ ہوتا ہے. ایک مشرف صاحب سے یہ جنرل سے یہ امید کرنا کہ وہ ادارے ٹھیک کرے گا، وہ شیم ڈیموکریسی کرے گا، یو ور ایٹ فالٹ رائٹ ایٹ دا بگننگ ان یور پرسیپشن. وہ تو غلط تھی، میں تو بہت دفعہ غلطی تسلیم کی ہے. لیکن غلطی ذاتی مفادات کے لیے ہم نے ان کے ساتھ نہیں ملے. اگر ذاتی مفادات کے لیے جاتے جنرل مشرف کے ساتھ ہی رہتے. جو ہماری چھوٹی پارٹی تھی، ہمارے لیے تو سب سے آسان کام تھا کہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے ساتھ مل کے ہم بھی پاور کا حصہ بن جاتے اور پھر پارٹی بناتے. یہی ہوتا ہے نا. میں اس سے کیوں نہیں متفق؟ میں سمجھتا ہوں یہ آسان راستے میں جو چلتے ہیں، جو شارٹ کٹ لیتے ہیں، ان کو شارٹ ٹرم سکسیس ہوتا ہے. میری یہ بات آپ کو سمجھنی پڑے گی. دیکھیں، میں نے زندگی میں ایک بہت بڑا سبق سیکھا. زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. آپ نے اگر کوئی کام کرنے جانا ہے، آپ کو اس کے لیے پورے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. آپ کو ماریں کھانی پڑتی ہیں. آپ ماریں کھا کے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں بار بار گر کے، آپ میں وہ طاقت آتی ہے جو آپ بڑا کام کر سکیں. یہ جو لوگ شارٹ کٹ لیتے ہیں، مثلا شوکت عزیز کا نام انہوں نے شارٹ کٹ عزیز رکھا ہے، یہ کوئی کام نہیں کر سکتے. آفس میں ہیں، کوئی کام نہیں کر سکتے. جنرل مشرف نے شارٹ کٹ لیا، پار فوج کے تھرو آئے، کوئی پاکستان میں چینج نہیں لا سکے. چینج وہ لے کے آتا ہے آدمی، میری عرض سنیں، چینج وہ آدمی لے کے آتا ہے مہاتر محمد کی طرح. 64 کے اندر وہ الیکشن میں آیا، اس نے پولیٹکس جوائن کی. 81 میں 17 سال کے بعد وہ کامیاب ہوا اور پھر وہ انقلاب لے کے آیا ملیشیا میں. کیونکہ وہ ایک پروسیس کا بنا ہوا تھا. وہ سمجھتا تھا سسٹم، وہ عوام کے پاور سے آیا تھا، عوام کو سمجھتا تھا. جب تک آپ اس ملک کے اندر یہ شارٹ کٹ کا یہ جو سسٹم بنا لیا ہم نے، دولت کے لیے شارٹ کٹ، پڑھائی میں شارٹ کٹ، یہ جو یہ ڈگریز لی ہیں اسمبلی کے لیے، جھوٹی ڈگریز، یہ سب شارٹ کٹس ہیں. اس سے کوئی آدمی بڑا کام نہیں کرتا شارٹ کٹ. لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ پی ایم ایل کیو از ناؤ لائبلٹی فار اس. جتنا جلد یہ ان سے جان چھڑوائی جائے، کیونکہ اتنے ان پاپولر شاید وہ عوام میں نظر آتے ہیں. عمران خان صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سویلین ڈکٹیٹرس آگے جاتے ہیں، مہاتیر کی طرح، ذوالفقار علی بھٹو کی طرح، آپ کے بارے میں بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ کہیں آپ میں بھی وہ جراثیم ہے. جس طرح کرکٹ ٹیم آپ نے بڑے، مطلب اس میں بھی آپ کا ایک وہ تھا، منا سب کو انڈر دی تھم رکھنے والا رویہ تھا. یہ پاکستان کو اس طرح آپ کریں گے آگے جا کے؟ دیکھیں بات سنیں، کرکٹ ٹیم ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ڈنڈے کے ذریعے ان کو اپنی عزت کروائیں. مجھے بتائیں کہ وسیم اکرم جیسا کھلاڑی ہو جس کو ٹیم کی ضرورت ہو، یا جاوید میاں جیسا کھلاڑی ہو، آپ اس کو ڈنڈا دکھائیں گے، وہ اگلے دن کہے گا میں نہیں کھیلتا. آپ کیا کریں گے؟ آپ کی ٹیم ہی نہیں جیت سکتی ان کے بغیر. ڈنڈے سے کبھی کرکٹ ٹیم نہیں چلائی جاتی. آپ کی عزت کرتے ہیں جب آپ رسپیکٹ کمانڈ کرتے ہیں اپنے کیریکٹر سے، اپنی پرفارمنس سے، تب ٹیم آپ کے پیچھے آتی ہے، آپ کی بات سنتی ہے. آپ ان کو ڈنڈا دکھائیں گے، اگلے دن ٹیم کھڑی ہو جائے گی. اور 2 دفعہ ٹیم 3 دفعہ ریوولٹ کر چکی ہے کپتانوں کے خلاف. وہ بھی کپتان تھے، میں بھی کپتان تھا. میرے خلاف کیوں نہیں کبھی ٹیم نے ریوولٹ کیا؟ ڈنڈے کے زور سے آپ نہیں چلا سکتے. یہ جو جنرل مشرف بھی کر رہے ہیں، ڈنڈے کے زور سے ملک جو چلا رہے ہیں، اس سے ملک نہیں چلتا. ملک چلاتا ہے، اگر آپ مہاتر کی بات کر رہے ہیں اور یا لی کوان یو سنگاپور والے کی بات کر رہے ہیں، یہ اپنی پرفارمنس کی وجہ سے پاور لیتے ہیں. جب
اگر آپ پرفارمنس دیتے ہیں جس طرح ان دونوں نے ان سٹیٹمنٹ نے دی ہیں, اپنے ملک کی تقدیر بدل کے رکھ دی, خوشحالی لے آئے, لوگوں کی زندگیاں بدل دیں, پھر لوگ خود ان کو پاور دیتے ہیں کیونکہ لوگوں کو اعتماد ہوتا ہے. یہ جو آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں نا کہ ڈنڈے کے زور کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے پولیٹیکل جو منہ کھولتا ہے اس کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں, اس کے اوپر تشدد, جس طرح جاوید ہاشمی بیچارے کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. تو یہ اس طرح اس سے کبھی بھی کوئی یہ فزیکل سٹرینتھ جو ہوتی ہے نا ڈنڈے, یہ سب سے کمزور طاقت ہوتی ہے. مورل اخلاقی قوت اس سے بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے. 92 کے ورلڈ کپ میں عمران خان صاحب کو آخری کمنٹ دیتے ہوئے جیتنے کے بعد میں نے سنا تھا انہوں نے یہ کہا تھا, جو بھی کہا تھا, ان آئی کے لفظ کچھ زیادہ تھے. کرٹکس کہتے ہیں کہ عمران خان کچھ ایگو سینٹرک, کچھ سیلف پرائیڈ میں زیادہ یقین رکھتے ہیں, ٹیم پہ نہیں اپنے پہ زیادہ ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو اگر ٹیم یہ سمجھتی تو کرکٹ کی جو کرکٹ سمجھتے ہیں, ہماری 1980s کے اندر ٹیم دیکھیں, پلیئر بائی پلیئر دیکھیں جو کرکٹ سمجھتے ہیں, اور وہ دیکھیں جن ٹیموں کو ہم نے ہرایا تھا اور ان کے پلیئرز دیکھیں, تو آپ کو یہ چیز پتہ چلے گا کہ ہماری 80s کی کمزور ترین ٹیمیں تھیں. جو 90s میں ہمارے ورلڈ کپ کے بعد جو ٹیم میں چھوڑ کے گیا تھا وہ پاکستان کی مضبوط ترین ٹیم تھی. لیکن 80s میں جو ہم ٹیم میں کھیلیں, جب میری زیادہ کپتانی تھی, کمزور ترین ٹیمیں تھیں. ان کی ریکارڈ دیکھیں. اگر آپ اس طرح کی میں کریں, اگر کپتان کرے, تو وہ کبھی کمزور ٹیم سے طاقتور ٹیموں کو نہیں ہرا سکتا, کیونکہ پلیئر اس کے نیچے چلیں گے نہیں. وہ تو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے پلیئرز کو. تو وہ آدمی کیسے موٹیویٹ کر سکتا ہے جو میں کرے. ورلڈ کپ کی تقریر کو چھوڑیں, وہ تقریر کرنے کے لیے تو نہیں, وہ یعنی کہ میری وہ آخری چیز اس وقت تھی جب ہم ورلڈ کپ جیتے